کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا، حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں، ووٹ چوری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور منشور کا اعلان بھی کر چکی ہے اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ تمام جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جلسہ جو شاید جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوگا 26 نومبر کو لاڑکانہ میں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے، جلسوں کے حوالے سے بھی اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی۔ کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، اور قوم کو جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران، یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح کہ سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقائی کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئے اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید
ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے، اس ملک کا مالک ملک کے عوام۔ اور اگر کوئی خطرہ سے بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پر لڑنا چاہیے۔ یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ دنیا کی سیاست اب تبدیل ہوگی۔ اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی زندہ رکھا۔ اب ایک انڈیا کا ٹرمپ رہ جائے گا، وہ انڈیا کے عوام ہیں، ایک کیٹیگری کے لوگ۔ تو اس اعتبار سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قوم کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ اور پشاور کے لوگ، ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ پشاور کے لوگ تو کیا چیز ہے، پی آر سی کو دیکھ کر مفت نقشہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، زخموں سے باتیں چل رہی ہیں، اس سے زیادہ گواہی اور کیا دے سکتے ہیں؟ پشاور کے لوگ سب سے زیادہ گواہ ہیں اس حکمرانوں کے نااہلی۔ تو میرے محترم دوستو، عام آدمی چیخ رہا، چھوٹا دکاندار، کاروباری طبقہ، مزدور طبقہ، کسان طبقہ، آپ کے وکلاء، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے اساتذہ، ہر شعبے زندگی سے وابستہ لوگ، آپ کے میڈیا والے، سب سے مظلوم طبقہ ہے۔ تو میں تو میڈیا والوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ پر مشکل آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم پر مشکل آتی ہے تو لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے موقع پر پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس اعتبار سے قوم کو ایک پیش پہ لانے کی ہم دعوت ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم کہتے ہیں، سول بیوروکریسی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور سول بیوروکریسی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہر دفتر میں کوئی جاتا ہے تو اب ہر افسر کہہ رہے ہیں کب ان سے ہماری جان چھڑا دی ہے، وہ مٹھائی بانٹیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اعلان بات کر سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر سکتے، ان کا اپنے میدان محاذ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ہر ایک طبقے کی زبان ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فرض جاری و ساری رہے گا۔ اور سیاسی لحاظ سے بھی ہمیں نظام میں تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ آئے روز اس طریقے سے دھان دیا کر کے اور الیکشن کو اپنی مرضی سے مروڑ کر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے کا جواب ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے ایکشن پلان بنائیں کہ جس سے آنے والے مستقبل میں معیشت کا پہیہ کھینچنے کی طرف نہ آ سکے اور آگے کی طرف بڑھ سکے۔ یہ دو چیزیں اس وقت ہمارے مد نظر ہیں اور اس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، اس پر ہم ماہرین کی بھی آرا رہ رہے ہیں اور ان سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جن ریاستی اداروں کی بات کی ہے، آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ریاستی ادارے جانبدار ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کسی موڑ پر آ کر دسمبر کسی موڑ پر آ کر اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، اہم جب دورانہ کردار؟ ان کو ہر وقت جانبدار رہنا چاہیے، اور جب ملک ڈوب رہا ہے تو
تو پھر ریاست کی بقا کے لیے جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آج ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں سنبھال لینی چاہیے.